بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اریسٹ مفتی طارق مسعود، یعنی کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو گرفتار کروانے کے حوالے سے ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے۔ اب یہ ٹرینڈ کیوں چلایا جا رہا ہے اور چلانے والے کون ہیں؟ ٹرینڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک پرانا 2019 کا ایک ویڈیو بیان ہے، جس میں کسی سوال کرنے والے نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو جہیز کو لعنت کہتے ہیں علماء حضرات، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا، جبکہ آپ اس جہیز کو لعنت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لینے والے تھے، تو یہ کیسے لعنت ہو گیا ہے؟ تو اس حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان ہے، آگے اس ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرینڈ کیوں چلایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب کی کوئی ایک دو باتیں ہیں جو وہ موجودہ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا داماد نکما ہے، ڈبل بیڈ نہیں خرید سکتا، برتن نہیں لے سکتا، یہ اس طرح کے حوالے سے، تو آپ ایسے شخص کو اپنی بیٹی مت دیجیے، جبکہ وہ موجودہ لوگ جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات فرما رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایسی بات وہ نہیں کرتے، ورنہ نہ ہی مفتی طارق مسعود صاحب کر سکتے ہیں، کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے فضائل میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ان کے بیانات موجود ہیں، جن میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر رہے ہوتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی سنی عالم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا ان کی گستاخی کا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایمان کا معیار ہے، ہم تو ایمان کا معیار سمجھتے ہیں ان کو، تو سنی جو ہیں وہ کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کر سکتے ہیں یا گستاخی کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ تو یہ جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے یہ روافض کی طرف سے، تاکہ ایک سنی عالم جو ہے اس کو بدنام کیا جائے، اس کو گرفتار کروایا جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو روافض ہیں یہ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی یا مقدس ہستیوں کی، تو گستاخیاں خود کرتے ہیں اور بعد میں ٹرینڈ سنی علماء کے خلاف چلاتے ہیں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتے، وہ تو ایک سنجیدہ عالم دین ہے، ایک معتبر اور مستند عالم دین ہے۔ ہمارے ان کے ساتھ اختلافات ضرور ہیں، میرا تعلق جماعت اہل حدیث سے ہے، لیکن یہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ کوئی بھی سنی عالم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کسی بھی صورت نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے۔ دو روایتیں، ایک تو ایک حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا۔ تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت، ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو۔ بولے جب تیرے پاس دہلا نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو، کیونکہ میں اس کو منوس اس لیے کہہ رہا ہوں، کم بخت ہے کچھ بھی نہیں، مگر ہاتھ کہاں مارے گا؟ کیونکہ میرے پاس لڑکے آتے ہیں نا، کہہ رہے ہیں حضرت کوئی ڈیفینس کا کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں، تمہاری ارننگ کیا ہے؟ وہ حضرت میں وہاں پکوڑوں کا تھوڑا سا بزنس ہے۔ تو بھائی اپنی پکوڑے کا کاروبار کوئی غلط نہیں ہے، پکوڑے والے بھی جنت میں جائیں گے، ٹماٹر والے بھی جنت میں جائیں گے، لیکن دنیا میں اپنا حساب دیکھ کے کیا کرنا چاہیے؟ چادر اپنا پاؤں دیکھ کے، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے۔ تو جو ہے نا کیا نام ہے، اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔